السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے محترم بھائیوں، میرے ایک بھائی کا سوال ہے کہ 25 دسمبر آ رہا ہے، کیا عیسائیوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ کیا عیسائیوں کو مبارکباد میری کرسمس کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، کاش کہ ہم نے حدیث پڑھی ہوتی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہوتا تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا کہ میری کرسمس کہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان توبہ نہ کرے، رب سے معافی نہ مانگے، تو میرے محترم بھائیوں، وہ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی رب کی نافرمانی اور جہنم میں داخلے والا عمل کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم علیہ السلام کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی، ابن آدم اللہ تعالیٰ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، لوگ کہتے ہیں میری کرسمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے بچہ جنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا مسلمان عیسائیوں کے ساتھ تھوڑی سی خوشی منانے کے لیے، ایک سیلفی لینے کے لیے، ایک تصویر لینے کے لیے لوگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کو جھٹلا دیتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ کیوں ہم بھول گئے؟ کیوں ہم قرآن سے دور ہیں؟ کیوں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہیں؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور مسلمان 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ مل کے خوشی مناتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ ایک سیلفی بنانے کے لیے، ایک فوٹو بنانے کے لیے بینر لگتے ہیں، کیک کٹتے ہیں، عیدیں منائی جاتی ہیں، عیسائیوں کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور برتھ ڈے مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے محترم بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے عیسائیوں کے ساتھ کیک کاٹا، ان کی خوشی میں شریک ہوا، ان کے ساتھ کیک کاٹا یا ان کے ساتھ خوشی منائی، حتیٰ کہ اگر ان کی خوشی میں ایک انڈا ہی دے دیا، تو فرمایا، کہتے ہیں کہ وہ بھی انڈا دینے کی وجہ سے، ایک انڈا ان کی خوشی میں دینے کے لیے، فرمایا وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ بھی عیسائی ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے رب کا شریک بنایا ہے، قرآن کو جھٹلایا ہے، رب کو گالی دی ہے۔ اور آج ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور رب کو گالی دیتے ہیں، رب کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے تو کہا تھا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والو، آمنوا اتقوا اللہ، دنیا کو راضی کرتے کرتے کہیں رب کو نہ بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا، دنیا میں تمہارا کچھ رہے یا نہ رہے، میں رب سے ڈرنا ہے، اور میں نے دنیا کو ہی راضی کرنے کے لیے رب کو بلا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے عاشق رسولو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق کا توقات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ آج ہم ڈرنے کی بجائے رب کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور کرسمس مناتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ان کا دن مناتے ہیں۔ آج 23 دسمبر ہے، کل 24 دسمبر ہے، اور ساری رات ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، امت محمدیہ کا فرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی بھی توہین کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی جھٹلائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس قوم کے طریقے پہ چلتا ہے، جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے طریقے پہ اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ تو آئے میرے محترم بھائیوں، سوچنے والی اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں، کفار کی عید میں شامل کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کو گالی دیتی ہے، کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ میری کرسمس کہہ کے دیتا ہے، عیسائیوں کو خوش کر کے دیتا ہے، غیر مسلموں کو راضی کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے لا تبدل یہود ولا النصارى، جو ہے عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ سلام میں ابتدا نہیں کرنی۔ اگر تمہیں کسی راستے میں مل جاتے ہیں الی اضیقہ، ان کو تنگ رستے کی طرف لے کر جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ کیک کاٹو، یہ نہیں کہا کہ ان کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، بلکہ فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ ہفتہ مسلمانوں کا دن نہیں ہے۔ فرمایا مجھے عیسائیوں اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، اور میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن آج کا مسلمان ان کی مشابہت کرتا ہے، ان کے طریقے کو اپناتا ہے، ان کے قدم پر قدم چلتا ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ رب نے بچہ جنا تو میرے محترم بھائیو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہم نے قرآن کو جھٹلایا نہیں ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا؟ ایک مکمل صورت رب تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اپنے بندے کے لیے نازل کی ہے کہ میرا بندہ مجھے پڑھے، میرے کلام کو پڑھے، میرے فرمان کو پڑھے اور میری نافرمانی کرنے سے بچ جائے۔ لیکن تو بندہ تلا ہوا ہے کہ مجھے رب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے دنیا کو راضی کرنا ہے، دوستوں یاروں کو جو ہے راضی کرنا ہے، اپنے دفتر والوں کو، اپنے آفس والوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم رب کو ناراض کریں گے نا تو میرے محترم بھائیو دنیا تو گزر جائے گی، ساتھ بھی گزر جائے گا۔ دنیا میں ہم مسلمان ہو کے فوت ہوں گے اور کل قیامت والے دن ہم عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ میری اور کسی کی بات نہیں ہے۔ میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، خود بھی اس سے دور رہیں اور اپنے ساتھیوں کو، ساتھ رہنے والوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی کسی نے میری کرسمس نہیں کہنا، کسی نے 25 دسمبر کو برتھ ڈے عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں منانا،
عیسائیوں کے ساتھ دن نہیں منانا، خوشی نہیں منانی، بلکہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم مسلمان ہی اٹھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پئیں اور ہم جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ آئیں میرے محترم بھائیوں، اس بات کی نفی کریں، تو یہ میری بات کو پھیلا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ شاید کہ کوئی میری بات کو سن کے میرا کوئی بھائی بچ جائے، کوئی اس سے دور ہو جائے۔ آئیں اپنے رب تعالیٰ کو نہ گالی نہ دیں، اپنے رب تعالیٰ کو برا نہ کہیں، قرآن کو نہ جھٹلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے، پھر ہمیں کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔